یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ پاک نے اپنے آخری نبی کے وجود مسعود کے صدقے دنیا والوں پر بھلائیوں اور سعادتوں کے دروازے کھول دیے۔ اسی مہینے کی 12 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں، کیسی ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا بیان لے کر آئے ہیں سیدہ منت قادری کا، جو بہت ہی خوبصورت بیان کرتی ہیں، اور انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن ہمارے نبی کی پیدائش ہوئی تھی، اور بہت ہی خوبصورت اس پہ بیان فرمایا ہے۔ آئیے ایک نظر غور کرتے ہیں اور سنتے ہیں یہ بیان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الاول، جو کہ ایک ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اس مہینے کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرمائیں۔ ماہ ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ، یہ مہینہ فضیلتوں اور سعادتوں کا مجموعہ ہے، کیونکہ یہ وہ ذات پاک جن کو اللہ کریم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، وہ عظمتوں والے نبی خاتم النبیین اسی ماہ مبارک میں دنیا میں تشریف لائے، اور اس مہینے کو سب فضیلتیں اور سعادتیں جو میسر ہوئیں تو یہ سب کچھ ہمارے نبی کی ولادت کے صدقے میں ہی نصیب ہوئیں۔ حضرت سیدنا امام زکریا بن محمد بن محمود قزوینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ پاک نے اپنے آخری نبی کے وجود مسعود کے صدقے دنیا والوں پر بھلائیوں اور سعادتوں کے دروازے کھول دیے۔ اسی مہینے کی 12 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ آج کے اس بیان میں آپ سبھی کو ماہ ربیع الاول کی رحمتیں، برکتیں اور فضیلتیں، اور اس مہینے میں جو نیک اعمال کیے جائیں ان سبھی باتوں سے آگاہ کروں گی، لہٰذا میری گزارش ہے کہ اس بیان کو پورا سنیں اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ ماہ ربیع الاول کی سعادتوں سے کوئی بھی محروم نہ رہ سکے۔ لہٰذا آپ سبھی سے میری گزارش ہے کہ اس بیان کو ثواب کی نیت سے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، اور اس بیان کو سن کر اگر آپ کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کمنٹ باکس میں ہم سے شیئر ضرور کریں۔ ربیع الاول کی عظمتوں کے کیا کہنے، یقیناً حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف اگر نہ لاتے تو کوئی عید نہ ہوتی، نہ کوئی شب براءت ہوتی، بلکہ کون و مکان کی تمام تر رونقیں اور شان سب اس جان جہان محبوب رحمان کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہے۔ اس مبارک مہینے کی 12ویں تاریخ بہت ہی سعادتوں اور عظمتوں والی ہے۔ یہ تاریخ عاشقان رسول کے لیے عیدوں کی بھی عید ہے۔ علماء کرام نے اس بات کو واضح الفاظ میں تحریر فرمایا ہے کہ جس رات ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی وہ شب قدر سے بھی افضل ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بے شک سرور عالم کی ولادت کی رات شب قدر سے بھی افضل ہے، اور سیدنا علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مرزوق نے شب ولادت مصطفیٰ کو شب قدر سے افضل ہونے پر جنل جنتین فی شرف اللیلتین کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی، جس میں آپ نے واضح کر دیا کہ ان دونوں راتوں کے فضائل اور شب ولادت، ان دونوں میں جو سب سے افضل ہے وہ کون سی رات ہے؟ ظاہر سی بات ہے شب ولادت ہی افضل ہے، کیونکہ اگر ہمارے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس دنیا میں مبعوث نہ فرماتا تو پھر یہ کون و مکان بنائے ہی کیوں جاتے؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ جب انہی کے لیے یہ ساری چیزیں تخلیق کی گئیں تو ظاہر سی بات ہے شب قدر سے بھی افضل اگر کوئی رات ہے تو شب ولادت مصطفیٰ کی رات ہے۔ لہٰذا جتنا ہو سکے
اس مہینے کا ادب کریں، احترام کریں، اس مہینے میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، کیونکہ درود پاک یہ میرے نبی کو بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ میرے نبی کو اگر بندوں کا کوئی کام سب سے زیادہ پسندیدہ ہے تو وہ آپ پر درود پڑھنا ہے۔ ایک صحابی رسول نے پوچھا، یا رسول اللہ، میں دن میں ایک حصے آپ پر درود بھیجوں گا اور باقی وقت میں دیگر عبادات اور تلاوت قرآن وغیرہ کروں گا۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ کیا اچھا ہوتا اگر تم اس کے 2 گنا کرتے، یعنی جو تم ایک حصہ درود کے لیے خاص کر رہے ہو تو 2 حصے درود کے لیے خاص کر لیتے اور باقی کا جو وقت بچتا اس میں دیگر عبادات کرتے۔ تو صحابی رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ، آپ جیسا کہتے ہیں، میں 2 حصے درود کے لیے خاص کر لیتا ہوں۔ پھر میرے نبی نے فرمایا کہ کیا ہی بہتر ہوتا کہ 3 حصے درود کے لیے کر لیتے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں 3 حصے درود کے لیے کر لیتا ہوں اور باقی ایک حصہ جو ہے اس میں دیگر عبادات اور نوافل وغیرہ پڑھوں گا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم مکمل وقت جو ہے وہ درود کے لیے ہی صرف کرتے۔ تو اس پر صحابی رسول نے فرمایا، یا رسول اللہ، قسم خدا کی اب میں ہر وقت آپ پر درود ہی پڑھوں گا۔ سبحان اللہ، میرے نبی کو درود پڑھا جانا یہ کتنا پسند ہے، اور لیکن اس میں میرے نبی کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم اگر آپ پر درود پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ آپ پر درود تو خود خدائے رب ذوالجلال پڑھ رہا ہے، اور جس پر درود خود اللہ پڑھ رہا ہو، اللہ کے فرشتے پڑھ رہے ہوں، تو ہم گنہگاروں کا درود پڑھنا ان کے لیے نہ تو فائدہ اور نہ تو نقصان کسی چیز کا باعث نہیں بنتا۔ لیکن پھر بھی درود پڑھنے سے ہمارے نبی کو خوشی کیوں ہے؟ تو خوشی اس لیے ہے کیونکہ حضرت جبریل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی آپ پر ایک بار درود پڑھتا ہے تو اللہ اور اس کے فرشتے اس پر 10 بار درود پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں نبی کی اپنے امتی سے محبت کہ میرے نبی اس وجہ سے خوش نہیں ہو رہے کہ بندہ مجھ پر درود پڑھے گا، بلکہ اس لیے خوش ہو رہے ہیں کہ میرا امتی اگر مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے تو اللہ اور اس کے فرشتے اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں، 10 بار اس پر درود بھیجتے ہیں، 10 بار سلامتی بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہمارے نبی کی محبت دیکھیں ہم گنہگاروں سے کہ وہ درود پڑھتے، اگر ہم درود پڑھتے بھی ہیں تو اس میں اپنا ہی ہمارا فائدہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اس ماہ ربیع النور کوشش یہ کریں کہ ہر دن کم از کم 313 مرتبہ درود پڑھیں، کیونکہ 313 مرتبہ اس کو کثرت کہا گیا ہے۔ کثرت کے ساتھ اگر کوئی درود پڑھتا ہے تو اس کی کم سے کم مقدار 313 مرتبہ ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک دن میں 313 مرتبہ درود پڑھنا یہ کوئی مشکل عمل نہیں۔ اگر ہم ہر روز 313 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں تو پھر کثرت کے ساتھ درود پڑھے جانے والوں میں ہم گنے جائیں گے۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ جو کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی، اور اگر کسی سے ممکن ہو تو وہ 1000 بار پڑھ لے، کیونکہ 1000 بار جو شخص روزانہ دن اور رات ملا کر درود شریف پڑھتا ہے تو میرے نبی نے فرمایا کہ وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، درود کی کتنی برکتیں ہیں۔ ایک بار پڑھا تو 10 اللہ کی رحمتیں مل گئیں، اگر 313 مرتبہ پڑھ لیا تو پھر نبی کی شفاعت واجب ہو گئی، اور 1000 بار پڑھ لیا تو پھر اس جنت میں جب تک مکان نہ دیکھ لے گا تب تک اس کی موت نہیں آئے گی۔ ماہ ربیع الاول میں کثرت کے ساتھ نوافل بھی پڑھیں، کیونکہ یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ بزرگان دین فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی کثرت کیا کرتے تھے۔ 12ویں تاریخ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی روح پاک کو تحفہ پہنچانے کی نیت سے 20 رکعت نفل پڑھیے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اور ایک شخص یہ نماز پڑھتا تھا، اسے خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی۔ آپ فرما رہے تھے کہ ہم تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اس مہینے میں جتنا ہو سکے روزے بھی رکھیں، کیونکہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں خود ہمارے نبی روزہ رکھا کرتے تھے، اور پیر کے دن خاص کر روزہ رکھیں، کیونکہ ہمارے نبی پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ اور آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اسی روز پیدا ہوا، یہی میرا یوم ولادت ہے، اسی لیے میں اس میں روزہ رکھتا تھا۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے نبی کے نام پر
خوشیاں ضرور منائیں، ماہ ربیع الاول کو خوشیوں سے بھر دیں اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، نوافل پڑھیں، روزے رکھیں، اور خاص طور پر پیر کے دن، کیونکہ یہ میرے نبی کی سنت بھی ہے۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی روز مجھ پر وحی نازل ہوئی، یعنی پہلی وحی جو نازل ہوئی تو آپ پر پیر کے دن ہی نازل ہوئی۔ تو بلا شبہ رحمت عالم کی تشریف آوری کی نعمت سے دنیا اور آخرت کے فوائد اور منافع پورے ہو گئے، اور اسی نعمت کے طفیل اللہ پاک کا دین مکمل ہوا جسے اس نے اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا، اور اس دین کو قبول کرنا دنیا اور آخرت میں لوگوں کی سعادت مندی کا سبب ہے۔ اور ایسے دن کا روزہ رکھنا بہت اچھا ہے جس میں اللہ پاک کے بندوں پر اس کی نعمتیں نازل ہوتی ہیں۔ لہٰذا یہ 12ویں تاریخ جو ہے سب سے بڑی نعمت ہم پر نازل ہوئی ہمارے نبی کی شکل میں، ہمارے نبی کے دور پر سب سے بڑی نعمت ہم پر جو نازل ہوئی یہ 12ویں تاریخ کو ہوئی۔ لہٰذا اس تاریخ میں کثرت کے ساتھ نوافل بھی پڑھیں، ذکر و اذکار بھی کریں، اور ہو سکے تو روزہ بھی ضرور رکھیں۔ اللہ پاک کی عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ نفل عبادت کریں۔ جواہر غیبی میں ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن روزہ رکھنے والے کو 1000 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور 5 اور 16 اور 26ویں ربیع الاول کو روزہ رکھنے کا بھی بہت عظیم ثواب ہے۔ اب میں آپ کو ایک بہت ہی خاص وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، زیارت رسول کا وظیفہ، ایک ایسا وظیفہ کہ جس کو اگر ہم کرتے ہیں تو اس مہینے میں اللہ رب العزت نے چاہا تو اپنے نبی کا جلوہ جہاں آرا ہمیں دکھا سکتا ہے۔ ربیع الاول شریف میں درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھیے، پہلی تاریخ سے 12 تاریخ تک روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتے رہیں، اور یہ درود جو کہ میں آپ کو پڑھ کر بتا رہی ہوں، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم، جو شخص یہ درود شریف پڑھ کر باوضو سوئے گا انشاءاللہ زیارت رسول اس کو نصیب ہوگی۔ جو کوئی اس مہینے کی تمام تاریخوں میں عشاء کی نماز کے بعد یہ درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، 1125 مرتبہ پڑھے تو انشاءاللہ خواب میں ضرور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زیارت ہوگی۔ اگر کوئی اس مبارک مہینے میں یہ درود پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ 1.25 لاکھ مرتبہ، تو پھر حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے نوازا جائے گا۔ لہٰذا کوشش کریں کہ ان درود میں سے کوئی بھی ایک اپنا وظیفہ بنا لیں تاکہ اللہ کے نبی کا دیدار مل سکے۔ محب اعلیٰ حضرت علامہ شاہ محمد رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب ربیع الاول کا چاند نظر آئے تو اس رات 2 رکعت کر کے 16 رکعت نفل پڑھے، اور ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے، اور جب 16 رکعت پڑھ لے تو یہ درود شریف 1000 مرتبہ پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی رحمت اللہ وبرکاتہ، اور 12 روز تک یہ پڑھتا رہے، یعنی پہلی تاریخ سے 12ویں تاریخ تک یہی عمل کرتا رہے تو حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ پائے گا۔ مگر عشاء کی نماز کے بعد اس کو پڑھا کرے اور پھر باوضو سو جایا کرے، یعنی عشاء کی نماز کے بعد دنیاوی کام میں کسی سے بات چیت کرنے میں نہ لگے، بلکہ اس عمل کو کر کے باوضو سو جائے۔ یہاں میں ایک اور ضروری بات بتا دینا چاہوں گی کہ جو بھی زیارت رسول کا طالب ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ حلال کھائے، حلال کمائے، سچ بولے اور سنت رسول کا پابند رہے اور باوضو سوئے، تبھی اس کو دیدار مصطفیٰ سے مشرف کیا جائے گا۔ میں آپ لوگوں کو ایک اور خاص وظیفہ بتا دینا چاہوں گی، خوش رہنے کا وظیفہ، کیونکہ آج کے اس دور میں لوگ خوش نہیں رہتے۔ خوش رہنا یہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے۔ جو کوئی ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو یہ کلمات پڑھے گا وہ پورا سال خوش رہے گا، اور یہ بھی منقول ہے کہ وہ بے حساب جنت میں جائے گا۔ اب وہ کلمات میں آپ کو بتا دینا چاہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
7 مرتبہ پڑھیں، اور پھر 7 مرتبہ یا اللہ پڑھیں، پھر 7 مرتبہ یا رحمانو پڑھیں، پھر 7 مرتبہ یا غفورو پڑھیں، پھر 7 مرتبہ یا رحیمو پڑھیں، پھر 7 مرتبہ یا حنانو پڑھیں، پھر 7 مرتبہ یا منانو پڑھیں، پھر 7 مرتبہ یا دیانو پڑھیں، اور پھر 7 مرتبہ یا سبحانو پڑھیں، اور نبی کے میلاد پر خوشیاں منائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کے میلاد کے صدقے ساری زندگی آپ کی خوشیوں سے بھر دے گا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جشن ولادت منانے والوں کو بے شمار دینی اور دنیاوی رحمتیں ملتی ہیں، جیسا کہ حضرت سیدنا امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جشن ولادت پر فرحت و مسرت کرنے والے کے لیے یہ خوشی جہنم سے رکاوٹ بن جائے گی، اور جو جشن ولادت کی خوشی میں 1 درہم بھی خرچ کرے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی شفاعت فرمائیں گے، رب کریم اسے 1 درہم کے بدلے 10 درہم عطا فرمائے گا۔ اور اے امت محبوب، تمہارے لیے خوشخبری ہو، تم دنیا اور آخرت میں خیر کثیر کے حقدار قرار پائے۔ حضرت سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جشن ولادت منانے والے کو برکت، عزت، بھلائی اور فخر ملے گا۔ موتیوں کا عمامہ اور سبز حلہ یعنی سبز لباس پہن کر وہ داخل جنت ہوگا۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنی پیاری بات ہے، میلاد شریف کے کتنے فائدے ہیں، اور ہم میلاد کیوں نہ منائیں؟ کیونکہ نبی کی پیدائش پر تو خوش وہی ہوگا جو نبی کا چاہنے والا ہوگا۔ نبی کی پیدائش پر جو رویا تھا، جو ذلیل ہوا تھا، جس کو تکلیف ہوئی تھی، وہ تو ابلیس تھا۔ تو ہم ابلیس والے نہیں، ہم تو محمد مصطفیٰ کی محبت کا دم بھرنے والے ہیں، اور اس کے دم بھرنے والے ہی تو ان کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں اور ان کے نام پر خوشیاں مناتے ہیں۔ لہٰذا کوئی چڑھتا ہے، کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہونے دیں، تکلیف تو ابلیس کو ہوئی تھی، اور اگر آج بھی کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ شیطان کا پیروکار ہے، اور ہم تو رحمان کے بندے ہیں۔ رحمان نے تو خوشیاں منائی تھی اپنے محبوب کی، اور وہ اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے، لہٰذا ہم پر بھی یہ واجب ہے کہ ہم اپنے نبی کی خوشیاں منائیں۔ ماہ ربیع الاول آتے ہی ایک میسج جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بڑی تیزی کے ساتھ فارورڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ربیع الاول کی مبارکباد جس نے دی تو اس پر جنت واجب ہو گئی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ساری باتیں سراسر غلط ہیں۔ یہ ساری باتیں نہ تو اہل ایمان کی طرف سے منسوب کی گئی ہیں، نہ علماء حق کی طرف سے منسوب کی گئی ہیں، نہ ہی ہمارے نبی کی طرف سے منسوب کی گئی ہیں۔ لہٰذا یہ تو اللہ کا کام ہے، وہ کس کو بخشے اور کس کو نہ بخشے۔ یہ کہنا کہ جس نے ربیع الاول کی مبارکباد پیش کی اس پر جنت واجب ہو گئی، یہ سراسر من گھڑت باتیں ہیں۔ لہٰذا ان باتوں سے پرہیز کریں۔ جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم اس کو کریں، جس سے ہمیں روکا گیا ہے ہم اس کی طرف اگر جاتے ہیں تو یہ ہمارے ایمان کی خرابی کا سبب بنے گا۔ لہٰذا اس طرح کے میسیجز اگر آپ تک بھی پہنچتے ہیں تو ان کو فوراً ڈیلیٹ کر دیں اور کسی دوسرے تک نہ پہنچائیں، کیونکہ یہ ساری باتیں عوام میں گمراہی پھیلانے کا سبب بنتی ہیں۔ اور میں امید کرتی ہوں کہ اس بیان سے آپ سبھی کو فائدہ ضرور پہنچے گا۔ اگر آپ کو اس بیان سے فائدہ تو میری پیاری بہنوں، کیسا لگا آپ کو یہ واقعہ؟ تو اسی طرح سے ہم آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیو اور واقعوں کے ساتھ لے کر آتے رہیں گے، اور اگر آپ کو یہ واقعہ اچھی لگی ہو تو پلیز زیادہ سے زیادہ اسے لائک کریں، شیئر کریں اور دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ اس کا ثواب آپ کو بھی پہنچے اور دوسروں کو بھی پہنچے۔ تو ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔